سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلنا ہم نے کہا نہ بھی تو اتر جاؤ منہا یہاں سے جمیعن سب کے ساتھ فَإِمَّا بس بارہا یاتی انکم تمہارے پاس ضرور آئے گی منی میری طرف سے ہدن ہدایت۔ اب یہاں پہ یاتی انکم کا لفظ آ رہا ہے، یہ آتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑے عام انداز کے ساتھ آنا، آسانی کے ساتھ آنا، کیجول انداز کے ساتھ آنا۔ پھر اس لفظ کے آخر میں یاتین جو نون آ رہا ہے شد والا نون، اس کو عربی زبان میں نون ثقیلہ کہا جاتا ہے اور یہ کسی بات میں بڑی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منی میری طرف سے، پھر نون کے اوپر شد آ رہی ہے، گویا کہ شد جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ میری طرف سے جو ہے وہ آئے گی۔ اب یہ لفظ بہت غور طلب ہے کہ تمہارے پاس آئے گی، بہت عام انداز میں، کیجول انداز میں ضرور آئے گی اور میری طرف سے آئے گی۔ کیا چیز آئے گی؟ ہدن، ہدایت۔ اور پھر ہدایت لفظ کے اوپر ہمیں تنوین نظر آتی ہے جو کہ نکرہ کو شور کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے اور وہ کسی بھی انداز میں آ سکتی ہے، مگر آتی کب ہے؟ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے کہ جب انسان معافی مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کسی نہ کسی ڈائریکشن سے انسان کو ہدایت ضرور دیتے ہیں، اور پھر وہ کسی بھی لیول کی ہدایت ہو سکتی ہے، معافی کی صورت میں، شکر کی صورت میں، صبر کی صورت میں، دل صاف کرنے کی صورت میں، عقیدے کی اصلاح میں، یعنی کہ کوئی بھی طریقہ ایسا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے بندے کے پاس کوئی نہ کوئی ہدایت آئے گی ضرور۔ اور جو ہدن نکرہ میں بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں آئے گی، ہر نسل کے لیے آئے گی، ہر صدی کے لیے آئے گی، اور ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی حوالے سے ہدایت آتی ضرور ہے جب انسان اس کو مانگتا ہے۔ فمن تبع ہدایا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ کا آخری حصہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مفسرین کرام میں سے ایک مفسر کا قول ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے بارے میں مجھے 3 سال لگے ہیں غور و فکر کرنے میں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوف کو اسم کے ساتھ کیوں بیان کیا ہے اور یحزنون کو فعل کے ساتھ کیوں بیان کیا ہے، اور پھر خوف کے ساتھ ہم نہیں آتا، یحزنون کے ساتھ ہم آتا ہے۔ یہ تفسیر سے متعلق باتیں ہیں مگر اس کے بڑے خوبصورت نکات ہیں۔ ترجمے میں صرف اتنی بات کہ ایک خوف کا ذکر آتا ہے اور ایک غم کا۔ خوف کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور غم کا تعلق جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ دوسری اہم بات یہ کہ خوف کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیونکہ انسان کا واسطہ زیادہ تر خوف کے ساتھ پڑتا ہے، اس طریقے سے کہ ہمیں بہت سارے خوف ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جوان ہوگا، بیٹیاں جوان ہوں گی، ان کے رشتے کیسے ہوں گے، روزگار کیسے ہوں گے، ہمیں گھر ملے گا کہ نہیں ملے گا، شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو گویا کہ ہمارے بہت زیادہ خوف ہے۔ چلے یہ تو بیسک بڑے بڑے خوف ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے خوف ہماری زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ صبح آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، ٹائم پہ آفس پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، آج کا کام پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ انسان کا خوف کے ساتھ واسطہ بہت پڑتا ہے، مگر اس کا تعلق عموماً کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آنے والے وقت کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے خوف کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور یہ حزنون جو ہے یہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، اور غم عموماً انسان کو ماضی کی باتوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں ہو گیا، اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ غم جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، کبھی انسان غم زدہ ہوتا ہے، کبھی ریلیکس ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو فعل کی صورت میں بیان کیا۔ لیکن جو مختصر بات ہمیں آیت مبارکہ سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جن کے پاس اللہ پاک کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان خوفوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ یہ جو 1000 طرح کے خوف ہمارے اندر ہوتے ہیں نا، ایک اللہ کا خوف آ جائے باقی سارے خوف انسان کے اندر سے نکل جاتے ہیں۔ جب ایک اللہ کا خوف انسان کے اندر نہیں ہوتا پھر بہت سارے خوفوں میں انسان جو ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے غم نہیں دیں گے، اس کو ماضی کا پچھتاوا نہیں دیں گے، تو مستقبل بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ اور ماضی بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ حال میں رہنے کی کوشش کرو، مستقبل کو نہ سوچو، ماضی کو نہ سوچو، دیکھو کہ حال کیسا گزر رہا ہے، اسی کا تم سے سوال کیا جائے گا۔